أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اسلام کا غیر سودی معاشی نظام، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے وہ شخص ہو جس کو شیطان نے اپنے اثر سے باولا بنا دیا ہو. سود کے مطالبوں میں دیوانے رہتے ہیں اور قیامت میں باولوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. یہ اس لیے ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ خرید و فروخت سود ہی کی طرح تو ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اب جس کے پاس پروردگار کی طرف سے یہ ہدایت و تنبیہ آ گئی اور وہ باز آ گیا تو پہلے جو اسے مل چکا وہ اس کا مانا جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اور پھر جو لوگ سود کی طرف پلٹیں گے وہ دوزخی ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سود کو معاشی زوال و تباہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور خیر و خیرات کی نشو و نما فرماتا ہے، اور اللہ کافروں مجرموں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نماز ٹھیک سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو ان کے رب کے پاس اپنا اجر ملے گا اور وہ بے خوف و خطر ہوں گے اور بے رنج و غم. اے ایمان والو، اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو اور باقی سودی مطالبات ترک کر دو اگر تم مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم تائب ہوتے ہو تو تمہیں رأس المال کا حق حاصل ہے. نہ تم زیادتی کرو نہ تم پر زیادتی کی جائے، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو سہولت کے ساتھ ادائیگی کے وقت تک اسے مہلت دی جائے، اور اگر صدقے کی نیت کر لو اور مطالبہ ختم کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اگر تم اس کے ثواب کا علم رکھتے ہو. اور اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کے حضور واپس لے جایا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا اور لوگوں پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. سورۃ البقرہ کی یہ آیات 275 سے 281 تک ہیں.
جن کی تلاوت کی گئی اور جن کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے کی جو آیات کریمہ ہیں جن کا انفاق فی سبیل اللہ سے تعلق ہے، ان کا درس رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہو چکا تھا، اس لیے ان کے اعادے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، کیونکہ یہ سارے درس ریکارڈ ہوئے ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیے گئے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کو محفوظ بھی کر دیا گیا ہے۔ لہذا جن آیات کریمہ کا درس پہلے ہو چکا تھا، یعنی وہ آیات کریمہ جو آیت نمبر 261 سے شروع ہوتی ہیں اور آیت نمبر 274 تک چلتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اجر کا اس طرح بیان فرمایا کہ جیسے ایک دانہ ہے کہ جس کو زمین میں بویا جائے اور 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کے عوض میں 700 دانے تو یہ ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر عنایت فرماتا ہے۔ اور اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی تھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، کسی پر صدقہ کیا جائے تو اس کے بعد پھر اس پر احسان نہ جتایا جائے اور اسے تکلیف نہ دی جائے، دکھ نہ دیا جائے۔ صدقہ نہیں دینا ہے تو بھلی بات کہہ دی جائے اور معاف کر دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ صدقہ دے کر تکلیف پہنچائی جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کا صدقہ اکارت ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نفس بھی فرماتا ہے اور ان کے مال میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کے صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر آخرت میں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی ان کو برکتوں سے نوازا جائے گا۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں کی نیت صاف نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی اس بدنیتی سے خود اپنے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ جو مال دیا جائے اللہ کے راستے میں، صدقہ کیا جائے تو وہ اچھا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، پسندیدہ ہونا چاہیے، قابل استعمال ہونا چاہیے۔ جس مال کو یا جس چیز کو آدمی خود پسند نہ کرے وہ صدقے میں دے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ طیب ہے اور طیب کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ شیطانی وسوسے سے متاثر ہو کر خوب خرچ کرتا ہے، فضول چیزوں میں، تقریبات میں، شادیوں میں اور غلط کاموں میں پیش ہوتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کی جان نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے۔ تو یہ شیطانی وساوس کا نتیجہ ہے، اور جو لوگ شیطان سے متاثر ہوتے ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور عطا و بخشش کا وعدہ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو حکمت سے، دانشمندی سے، صحیح دانشمندی سے نواز دیا جاتا ہے تو وہ ان باتوں کو سمجھتا بھی ہے اور وہی اصلاً عقل مند ہوتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کھل کر بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اگر اس کا تقاضا ہو، دینی تقاضا ہو اور مقصد اس صدقات پر ابھارنا ہو، اور چھپ کر بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ زیادہ افضل ہے کہ اس طرح صدقہ دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی جہاں تک اخفا ممکن ہو اخفا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو صدقہ دیا جا رہا ہے تالیف قلب کے لیے کہ اس کو ہدایت مل جائے اور ہدایت نہ ملے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو کار خیر اللہ نے مقدر فرمایا وہ بہرحال کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی تھی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور صدقات دیے جائیں، ان کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو حاجت مند بھی ہیں اور وہ اللہ کے دین کے کاموں میں مصروف ہیں،
ان میں اتنے مشغول ہیں کہ ان کو تجارت کی فرصت نہیں ہے، صنعت کی فرصت نہیں ہے، زراعت کی فرصت نہیں ہے، اور وہ سفید پوش ہیں، اچھی طرح رہتے ہیں، اپنے فقر کا اظہار نہیں کرتے ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں، دیکھنے والا انہیں دیکھے تو سمجھے گا کہ خوشحال ہے، لیکن ان کی حالت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنا سب سے بڑا عمل ہے، اور جو لوگ بھی رات و دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو زبردست اجر ملے گا۔ یہ ان مضامین کا خلاصہ ہے جو گزر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ ان پر بیان ہو چکا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر میں نے ان کے پوائنٹس کی تلخیص کر دی۔ اب اس کے بعد آج کی آیتوں کا جو موضوع ہے وہ شریعت اسلامی کا بہت اہم موضوع ہے۔ وہ اسلام کی معاشیات اور اقتصادیات کے بارے میں ایک واضح اور فیصلہ کن بیان ہے۔ اسلام معاشی نظام کے بارے میں صفائی کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ اسلامی نظام غیر سودی ہے، اسلام میں سود کسی شکل میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام نے سود کے خلاف ایک جنگ چھیڑی ہے، اور اسلام میں معاشیات کی بڑی اہمیت ہے۔ مال کو زندگی کا قوام، یعنی زندگی کے لیے ایک بڑے سہارے کی حیثیت دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ مال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو اس لیے مال کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو اسلام نے تسلیم کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ مال کو کمانا چاہیے، لیکن حلال مال کو اور حلال ذریعے سے، اور حرام مال کا حاصل کرنا ایسا ہے کہ جیسے زہر کا استعمال کرنا، جیسے خطرناک بیماری میں مبتلا ہونا، ایک ایسی بیماری جو جسم کو سوخت کر دے اور ہلاک کر دے۔ اسی لیے حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ اس شخص کی دعا تک قبول نہیں ہوتی جو حرام کھاتا ہو، حرام پیتا ہو، حرام پہنتا ہو، حرام پیسے سے مکان بناتا ہو۔ ایسے انسان کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں، اس کی نہ عبادتیں قبول ہوتی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ ما نبت من سحت فالنار اولا بھی، جو جسم بھی حرام مال سے پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، دوزخ اس کی مستحق ہے۔ اب جو مال حرام ہے ان کی بہت سی تفصیلات ہیں، بہت سے اسباب سے حرمت کا حکم لگتا ہے۔ ان میں معاشی نظام میں جو حرام کاروبار اور حرام معاملات کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سود ہے، سودی نظام اور سودی کاروبار۔ اسلام نے مکہ مکرمہ کے دور میں اور مدینہ منورہ کے دور میں سود کی برائیوں کا تذکرہ کیا، لیکن قطعی فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ جو سودی کاروبار چل رہا تھا وہ پورے معاشرے پر حاوی تھا، اور پورا تجارتی نظام اور صنعتی نظام اور اس وقت کا جو معاشی نظام تھا وہ سود کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، اس کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کی دنیا کا حال ہے کہ ایک عرصے سے دنیا کو سود کے شکنجے میں مہاجنوں نے، سود خاروں نے اور سودی معاشی نظام کے ذمہ داروں نے جکڑ کے رکھ دیا ہے، اور پھر پوری دنیا کو اس طرح سے انہوں نے عالمی اداروں سے مربوط کر دیا ہے، دجالی نظام کے شکنجے میں کس دیا ہے کہ چاہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہو یا اس کے ذیلی ادارے ہوں، سب کا کام یہ ہے کہ دجالیت کا استحکام کیا جائے اور دجال اکبر کے آنے کی تیاری کی جائے۔ اس لیے اس نظام کے تحت جو ورلڈ بینک ہے، جو عالمی بینک ہے، وہ سود میں ڈوبا ہوا ہے، وہ پوری دنیا کے ساتھ سودی کاروبار اس طرح کرتا ہے اور سودی معاملات کا اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک مہاجن اور سود خار تو دیہات کے کسی ایک فقیر کا خون چوستا تھا، لیکن اس ورلڈ بینک نے اپنے نظام کے تحت ملکوں کے لاکھوں کروڑوں عوام کا خون چوس کر ملکوں کو تباہ کر دیا ہے، کہیں پر قحط مسلط کیا، کہیں افلاس کی صورتحال پیدا کی، کہیں بینک دیوالیہ کروا دیے، کمپنیاں دیوالیہ ہو گئیں، اور لاکھوں انسانوں کا اربوں کھربوں مال یہ سودی نظام پی گیا۔
اس اژدہے نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا، یہ مگرمچھ اسے کھا گیا۔ تو یہ عالمی سودی نظام آج جس طرح حاوی ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ وسائل کی جو سہولت ہے اور وسعت ہے، اور دنیا کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ بس جیسے ایک گھر ہو، ساری دنیا سمٹ گئی ہے۔ تو اس دنیا میں جو الیکٹرانک دنیا ہے، کمپیوٹرائز دنیا ہے، اور جس میں دنیا کے ملکوں کو ایک دجال اکبر کے ادارے سے جوڑ دیا گیا ہے، اس طرح جوڑا گیا ہے کہ 5 طاقتوں کو ایک ایسی قدرت دے دی گئی ہے، ایسا اختیار دے دیا گیا ہے، اور اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے کہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے۔ اور ویٹو پاور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں منسوخ کر دیں، جس حق کو چاہیں چھین لیں، جس ملک کو چاہیں کچل دیں، جس ظالم اور مجرم بادشاہ کو چاہیں تعاون دیں، اور جس حق اور انصاف پرست انسان کے ساتھ چاہیں زیادتی کریں۔ یہ اختیارات 5 پاورز کو دے دیے گئے ہیں، اور ان کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے، یعنی وہ حق تنسیخ رکھتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ ہو، 150 ملک مل کر، 200 ملک مل کر، 100 ملک مل کر کوئی قرارداد پاس کریں تو ان کی حیثیت نہیں، حیثیت ان 5 اژدہوں کی ہے، حیثیت ان 5 درندوں کی ہے، حیثیت ان 5 ظالموں اور مجرموں کی ہے، حیثیت ان 5 لٹیروں کی اور ڈکیتوں کی ہے۔ ان کے ہاتھ میں دنیا آ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ آئی ہے۔ انہوں نے ڈنڈا چلایا، انہوں نے پوری دنیا کو دبایا اور کچلا۔ یہی وہ مجرم ہیں کہ جو پہلی جنگ عظیم کے اور دوسری جنگ عظیم کے مجرم ہیں، اور جنہوں نے کروڑ ہا کروڑ انسانوں کا خون بہایا، شہروں کو مسمار کیا، تباہ و برباد کیا، جو ایک طویل عرصے سے سودی نظام چلاتے رہے، قوموں کو چوس لیا انہوں نے، اور جو غریب اقوام دنیا میں ہیں ان کو قحط کے گڑھوں میں جھونک دیا۔ یہ وہ مجرم و ظالم ہیں جن کی سیاست ظالمانہ، جن کا معاشی نظام ظالمانہ، جن کا سوشل نظام ظالمانہ، جو ظلم پر قائم ہے۔ اور چونکہ یہ دجل پر عمل کرتے ہیں، یہ دجالیت کے نمائندہ ہیں، اس لیے فریب اختیار کرتے ہیں، الفاظ کے کھلونے انہوں نے بنائے ہیں، انہوں نے تعبیرات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس لیے یہ خوف کو امن کہتے ہیں، امن کو خوف کہتے ہیں، یہ بلندی کو پستی کہتے ہیں، پستی کو بلندی کہتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور ڈیموکریسی کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ یہ ظالمانہ بادشاہت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حق و انصاف کی حکومت کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ دنیا کے وہ دجالی نظام کے علمبردار ہیں جنہوں نے دجل اور فریب اور جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ کا سہارا لے کر پوری دنیا کو ایک ایسی ظلمت میں جھونک دیا ہے، ایک ایسی سرنگ میں ڈال دیا ہے، ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا ہے، ایک ایسی خندق میں ڈھکیل دیا ہے جس سے دنیا اسی وقت نکل سکتی ہے جبکہ یہ نظام ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت سے مقابلہ مکہ مکرمہ میں شروع کیا جبکہ آپ اکیلے تھے۔ دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ لوگ جڑتے گئے، اور جب وہ جڑتے گئے تو پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، یہ بات مانی جائے کہ حکم اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ پہلے یہ وہ حقیقت ہے جو دل و دماغ میں پیوست کی جاتی ہے، یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کا جو اصل نمائندہ ہے وہ اس کا رسول اور نبی ہے۔ اللہ کا نمائندہ کوئی اوتار نہیں، کوئی دیوتا نہیں، کوئی دیوی نہیں ہے، کوئی سورج کا مظہر نہیں ہے، کوئی فرعون نہیں ہے، کوئی نمرود نہیں ہے، کوئی قارون نہیں ہے۔ دنیا کے یہ ظالم اور مجرم خدا کے اور ایشور کے اور لاڈ کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ دین پر ڈکیتی کرنے والے مجرم لوگ ہیں۔ اللہ کی نمائندگی کرنے والے اس کے انبیاء رہیں، اس کے رسول رہیں، اور پھر پوری دنیا کے لیے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نمائندہ، اللہ کے ترجمان، اللہ کے فرستادہ، اللہ کے پیغمبر پوری دنیا کے لیے رہے اور پوری دنیا کے لیے رہیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے عالمی نبوت عطا فرمائی۔ تو مکہ مکرمہ میں جس مشن کو لے کر وہ چلے، اس میں پہلا کام یہ تھا کہ
پہلے عقیدہ سمجھایا جائے، فکر دیا جائے، ایک سچا اور صحیح نظریہ لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا جائے، کیونکہ جب لوگ اس کو تسلیم کریں گے تو پھر آگے اقدامات ہو سکیں گے۔ اس کو تسلیم کرنے کے بعد جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں تو پڑھیں گے، جب یہ کہا جائے گا کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تو رکھیں گے، جب یہ کہا جائے گا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے تو ادا کریں گے، جب یہ کہا جائے گا کہ حج اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کو اختیار کریں گے، جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، ظلم کو حرام کیا، تو اسے وہ مانیں گے، وہ تسلیم کریں گے۔ تو جہاں تک تعلق ہے انفرادی زندگی کا، انفرادی اعتبار سے ایک شخص فرض کو قبول کرتا ہے اور کسی جرم کو اور گناہ کو ترک کرتا ہے، یہ اس کا انفرادی عمل ہے، لیکن جو ایسی صورتحال ہوتی ہے اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں انفرادی فیصلہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ایک فرد جیسے حکومت نہیں بنا سکتا، ایک فرد کی سیاست سے جیسے تبدیلی نہیں آتی ہے، ایک شخص جیسے ایک فوج نہیں بنا سکتا ہے، ایک فرد جیسے پولیس کا پورا کردار ادا نہیں کر سکتا ہے، ویسے ہی ایک فرد پورے معاشی نظام کو تبدیل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے معاشی نظام سیاسی نظام سے جڑا ہوا ہے، سیاسی فتح ہوگی تو معاشی فتح ہوگی، اور سیاسی فتح نہیں ہوگی، مظلومیت ہوگی، مغلوبیت ہوگی اور ظالموں کا استبداد ہوگا، تو پھر معاشی نظام نہیں چلے گا۔ آج ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا سیاسی نظام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسلمانوں کا عسکری نظام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو 1000 کوششیں غیر سودی بینک کاری کی، غیر سودی کمپنی کی، غیر سودی بیت المال کی، غیر سودی ادارے کی گئیں، لیکن اکثر و بیشتر ان کوششوں کو ناکام کر دیا گیا اور ادارے توڑ دیے گئے، اور وہ اس طرح نہیں چل سکے کہ وہ انسانیت کے نفع کا پورا کام انجام دیتے یا کسی ملک پر حاوی ہو جاتے۔ زیادہ سے زیادہ جتنی آزادی مسلمانوں کو اس کی حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں، وہ روزہ رکھ لیں، وہ حج کر لیں، ویسے ہی محدود دائرے میں اپنے معاشی نشاطات اور سرگرمیوں کی ان کو اجازت ہے، وہ بہت ہی محدود دائرے کی بات ہے۔ اس محدود دائرے کے لیے اسلام نہیں آیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے شراب کی ممانعت کے لیے ایک طویل انتظار کرنا پڑا کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال میں ممانعت نہیں ہوئی، پھر مدینہ منورہ کے 4 سال ممانعت نہیں ہوئی، 5ویں سال شراب کی قطعی ممانعت کا اعلان کیا گیا۔ تو اس طرح سے 18 سال کا انتظار کیا گیا، تب جا کے اس کی نوبت آ سکی۔ جہاں تک سود کا تعلق تھا، سود چونکہ اتنی مضبوط جڑیں رکھتا تھا کہ جتنا بھی کاروبار چل رہا تھا، صنعت کا، تجارت کا، زراعت کا، سب جگہ سود داخل تھا اور پورے ملک پر حاوی تھا۔ پھر اس کے بعد عربوں کے جو تعلقات رومن امپائر سے تھے، جو قافلے شام جاتے تھے، جو قافلے یمن جاتے تھے، جو بڑی تجارت کرتے تھے، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کرتے تھے، جن کے اس طرح سے کسی حد تک بین الاقوامی تعلقات تھے، تو وہ بھی سودی نظام سے ہی وابستہ ہوتے تھے، اس سے وہ الگ ہو کر کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مکہ کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں قطعی طور پر سود کی ممانعت کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعلان عام بھی اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ آپ نے سن 10 ہجری میں حج نہیں فرمایا۔ تو کیونکہ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اور مکے کی فتح سے ملک کی فتح کا راستہ ہموار ہو گیا، اور اس کے بعد سن 9 میں پورے جزیرۃ العرب پر اسلامی فتح کے پھریرے اور جھنڈے لہرانے لگے۔
یہاں تک کہ جب پورا ملک اسلام میں داخل ہو گیا اور سیاسی بالادستی حاصل ہو گئی اور حکومت پورے ملک پر قائم ہو گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 میں حج فرمایا تاکہ شرک کی کوئی مداخلت نہ ہو، کسی دوسرے نظام کی کوئی مداخلت نہ ہو، تو آپ نے اپنے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جاہلیت کے سود کو اب بالکل ختم کیا جاتا ہے، اپنے پیروں تلے میں رون دیتا ہوں۔ اور اپنے چچا کے بارے میں فرمایا جو بڑے تاجر تھے اور اللہ نے ان کو بڑی دولت دے رکھی تھی، کہ ان کے جتنے بھی سودی معاملات اور مطالبات ہیں ان سب کے خاتمے کا آج اعلان کیا جاتا ہے۔ تو کتنا لمبا عرصہ، یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 22-23 سال کا انتظار کرنا پڑا، اتنا طویل عرصہ، اس لیے کہ جب تک کہ اس کے نظام کو نافذ کرنے کے حالات نہ پیدا ہوں تو ذہن سازی تو ہو سکتی ہے، توجہ تو دلائی جا سکتی ہے، فکر تو پیش کی جا سکتی ہے، لیکن حکم جو ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، وہ اسی وقت پاس کیا جانا بہتر ہوتا ہے جبکہ اس کا نفاذ ہو سکے، وہ صرف لٹکا ہوا قانون نہ رہے۔ اس لیے جب نفاذ کی قدرت حاصل ہو گئی تب اس کا اعلان کیا گیا۔ اس لیے یہاں پر اب جو بات کہی گئی ہو، جس تمہید کے ساتھ کہی گئی کہ سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، کھانے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معاملات سودی کریں، سود لیں، سود دیں، سود کے کاروبار میں شریک ہوں، ان کے بارے میں خاص طور پر جو سود خوار ہیں، ایک وہ ہیں جو مجبوراً سود دیتے ہیں، تو جہاں وہ مظلوم ہونے کی حالت میں سود دینے پر مجبور ہوتے ہیں وہاں ان پر مواخذہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جس کو جبر کی حالت میں رکھا جائے، اس کی طرف سے اگر کوئی عمل ہو رہا ہے جو خلاف شریعت ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے اس جبر و اکراہ کی وجہ سے۔ اس لیے اگر کسی کو سود دینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اپنے حق حاصل کرنے کے لیے تو اس کو دفع مظلومت کہتے ہیں، یہ دفع ظلم کی کارروائی ہے، سود کی نہیں۔ اسی طرح جیسے کسی کو مجبوراً رشوت دینی پڑے تو لینے والا حرام خور ہے، دینے والا مجبور ہے اور وہ گنہگار نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ وہ ظلم کو دفع کر رہا ہے اور ظلم کو دفع کرنے کے لیے اسے کچھ دینا پڑ رہا ہے۔ تو جو سود خوار ہیں یہ ایسے تاریک نفس ہیں، اتنے بگڑے ہوئے ہیں اور مال کی حرص سے ان کو ایسا پاگل بناتی ہے کہ قیامت میں تو جب یہ کھڑے ہوں گے، جب یہ اٹھیں گے تو باولوں کی طرح، پاگلوں مجنونوں کی طرح اٹھیں گے۔ اور دنیا میں بھی ان کا حال یہ ہے، حرص کے نتیجے میں، اور جو غریبوں کا یہ استحصال کرتے ہیں، انہیں لوٹتے ہیں، چوستے ہیں، ان کا خون پیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر بھی یہ باولوں کی طرح ہے، مال نے ان کو پاگل اور دیوانہ بنا رکھا ہے۔ یہ ان کی صورتحال اسی لیے ہے کہ ان کو صرف فکر اس کی ہے کہ اپنے پیسے سے پیسہ کمائیں، اور یہ اگر پیسہ کمانے کا عمل ایسا ہوتا جس سے دوسروں کو کوئی نقصان نہ ہوتا، دوسرے نہ لٹتے نہ پٹتے، تو ٹھیک ہے، جیسے خرید فروخت میں انسان کماتا ہے، اور جیسے وہ کہتے تھے جاہلیت پرست کہ جیسے خرید فروخت ہے، جیسے بیع ہے ویسے ربا ہے، فرق کیا ہے، وہاں بھی نفع یہاں بھی نفع۔ تب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک نفع جائز ہے، ایک نفع ناجائز ہے۔ ایک نفع کاروبار کا ایسا ہے جس میں ہر انسان نفع و نقصان میں شریک ہے اور وہ رسک لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ سود خوار خون چوستا رہتا ہے، یہ جونک ہے، جونک جو جس جسم سے لگتی ہے اس کو چوستی رہتی، کیونکہ ہر حالت میں اس کو ایک نفع ملتے رہنا ہے اس مدت کی بنیاد پر کہ اس نے قرض دیا ہے اور ایک وقت طے کر لیا ہے کہ اتنے میں ادائیگی ہوگی تو اتنے فیصد، اور اگر مدت بڑھتی جائے گی تو فیصد بڑھتی چلی جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی ضرورت کی وجہ سے جو شخص قرض لیتا ہے اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے ایک جوک لگ گئی ہے جو اس کا خون چوستی چلی جا رہی ہے، چوستی چلی جا رہی۔ اسی لیے سودی نظام میں غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریبوں اور امیروں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ایک لاوا پکتا ہے جو کبھی پھٹتا ہے، جیسے کہ لاوا کیپٹلزم کے خلاف کمیونزم کا پھٹا، اور اس کے بعد کمیونسٹوں نے لاکھوں انسانوں کو مارا، قتل کیا، سزائیں دیں، جیلوں میں ٹھوسا،
سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، کیونکہ وہ ایک مجنونانہ ری ایکشن تھا، اور وہ مجنونانہ ری ایکشن انسانیت کی تباہی کے لیے آیا تھا۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ سود چاہے انفرادی طور پر ہو، جس میں خاندان کا کوئی ایک فرد متاثر ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ فقیر ہو جاتا ہے، گھر لٹ جاتا ہے، بلکہ مہاجنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گھروں کے زیورات بکوا دیتے ہیں، سامان بکوا دیتے ہیں، گھر کو گروی رکھوا دیتے ہیں، یہاں تک کہ عزت پر ڈاکے ڈالتے ہیں، آبروئیں لوٹ لیتے ہیں۔ یہ ان بنیوں، ان مہاجنوں، سودخوار یہودیوں اور ان کے مثل کام کرنے والوں کا انداز ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ دلوں میں ان کے خلاف کینہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، آگ لگی ہوتی ہے، اور جب لوگوں کو موقع ملتا ہے تو پھر ان کے خلاف ایسی آگ لگتی ہے کہ ان کی ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے، اور غصے میں ان کی دکانوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، مکانوں کو جھلسا دیا جاتا ہے، ان کو پکڑ کر ذلت کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ یہ سود کے نتائج ہیں۔ اور وہ سود جو اب بینکوں کے ذریعے سے بڑا مہذب اور بڑا خوبصورت اور مزین بن کے سامنے آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا کہ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ تو یہ سود جو بینکوں سے لیا جاتا ہے اور بینک دیتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نہیں چوس رہا ہے، لیکن یہ وہ اژدہا ہے، یہ وہ مگرمچھ ہے، یہ وہ خطرناک جانور ہے جو ایک آدمی کا خون نہیں چوستا، کسی ایک کنبے کو صرف نہیں ختم کرتا، یہ پورے ملک کو چوس لیتا ہے، یہ پورے ملک کو مقروض بنا دیتا ہے، پورے ملک کی زمین لوٹ لیتا ہے، اس کے ادارے ختم کر دیتا ہے، اس کی کرنسی کو ڈاؤن کر دیتا ہے، لوگوں کو لائن میں کھڑا کر دیتا ہے اور ننگا بچا کر دیتا ہے۔ تو یہ بینکوں کا جو سسٹم آتا ہے اور بینک اس سے سود لیتا رہتا ہے تو اس کی دولت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے پاس دولت ہی کیا تھی، نتیجہ کہ حالت گھر کی تباہ ہو جاتی ہے، فقر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ بینک ہو یا سعودی کمپنی ہو یا کوئی مہاجن ہو یا سودخوار ہو، سب کا حال ایک ہی طرح کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے خرید فروخت جو جائز خرید فروخت ہے، صحیح طریقے پر ہے، صحیح مال بیچا جائے، صحیح طریقے پہ بیچا جائے، جس کی شرطیں، جس کے آداب، جس کے اصول تفصیل سے اسلام میں بیان کر دیے گئے ہیں، تو جو اس طرح سے مال کمائے گا اس کو اجازت بھی ہے، اور اس کو ترقی بھی ملے گی، اور اس کی معاشی خوشحالی۔ اور احادیث میں اس کے بارے میں جو سخت سزائیں ذکر فرمائی گئی ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سود خاروں کے خلاف جو فیصلے فرمائے ہیں، یعنی سود خار تو خیر ایک مجرم ہے ہی، صرف وہ شخص جو مانوپولی کرتا ہے، احتکار کرتا ہے، جو کسی چیز کو روک کے صرف اس لیے رکھتا ہے کہ گراں ہو جائے تو میں بیچوں، اس کو محتکر کہتے ہیں۔ اور اس محتکر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ جو احتکار کرتا ہے خدا اسے مفلس و دیوالیہ کرتا ہے اور جزامی بنا دیتا ہے، اس کو کوڑھ کا مرض لگا دیا جاتا ہے۔ جسمانی کوڑ میں مبتلا نہیں ہوتا تو روحانی کوڑ میں ایسا انسان مبتلا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے برکت صدقے میں رکھی، خیرات میں رکھی، انفاق فی سبیل اللہ میں رکھی، اور سود میں اور حرام کاروبار میں بے برکتی رکھی۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو لوگ بھی صاحب ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سودی کاروبار سے بچنا ہے، ورنہ وہ مومن شمار نہیں ہوں گے، وہ مسلم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ ہے۔ اتنے سخت الفاظ قرآن پاک اور احادیث میں اور کسی مسئلے میں استعمال نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق پورے نظام سے ہے، پورے سسٹم سے ہے۔ تو اگر معاشی نظام سود پر مبنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے جنگ پر مبنی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مسلم حکومتیں کہلاتی ہیں، جن میں سر فہرست وہ حکومت ہے جو جزیرۃ العرب پر ظالمانہ طور پر قائم ہے، جس کو سعودی حکومت کہتے ہیں، یعنی آل سعود کی جو حکومت ہے وہ جزیرۃ العرب میں حرمین شریفین کے ملک میں بھی سودی نظام چلا رہی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شیطنت اور دجالیت اور دنیا کے حرام خوروں کا نظام کس طرح سے تمام مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس نظام کو مسلط کرنے میں مسلمان حکام واسطہ بنے ہوئے ہیں۔
وہ اتنے بے غیرت و بے شرم ہے کہ نہ کرسی چھوڑتے ہیں اور نہ حرام کاری چھوڑتے ہیں، وہ دونوں سے چمٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو دجال وقت نے اسی کا حکم دے رکھا ہے۔ فرمایا گیا کہ سمجھ لیں وہ لوگ کہ اللہ کی ان سے جنگ ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے تو بجائے اس کے کہ تم مدت پر اس کی رقم بڑھاتے چلے جاؤ، چوس لو، اللہ کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ اگر وہ واقعی غریب ہے، فقیر ہے، تو اسے مہلت دو کہ وہ لمبی مہلت میں پیسے ادا کر سکتا ہے، تو 1 مہینے کی مدت کو 4 مہینے کی کر دو، 3 مہینے کی کر دو، تاکہ وہ سہولت سے ادا کر سکے۔ بلکہ یہی نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسے معاف کر دو تو اور بہتر ہے، اور صدقہ کر دو تو سبحان اللہ کیا کہنے، وہ رقم جو وہ دے نہیں پا رہا ہے اپنی غربت کی وجہ سے، اسے صدقے کی نیت سے چھوڑ دو۔ قرآن پاک میں یہاں بھی فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر کسی کے اوپر تمہارا قرض ہے، تمہارا کوئی حق ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، واقعی مجبور ہے، ٹال مٹول نہیں کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، واقعتاً وہ مجبور ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو بہتر یہ ہے کہ مہلت دی جائے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اس رقم کو صدقہ سمجھ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کو دی ہیں، قرآن نے دی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ نظام قائم کیا جائے تو دنیا میں کتنی راحت ہو، کتنا سکون ہو اور کتنی عافیت ہو، اور کس طرح سے لوگوں میں برابری کا احساس ہو، اور کوئی بھی پھر مظلوم باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔